سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہو جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ ہو یا آپ کی فیملی کو ہو یا کسی کو بھی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہو جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ ہو یا آپ کی فیملی کو ہو یا کسی کو بھی ہو، اس کو ہم چیلنج کر سکیں، اس کے لیے سخت قوانین موجود ہوں. اور صرف یہ ان اخباروں میں میڈیا تک نہیں ہونی چاہیے، وہ انڈیویجول تک بھی ہونی چاہیے، وہ ان سیاستدانوں تک بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی سیاستدان بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے اور وہ غلط بات بول رہا ہے، کسی پہ بہتان لگا رہا ہے، کسی پہ الزام تراشی کر رہا ہے بغیر کسی چیز کے، اپنے خواہشوں کے بنیاد پر، اس کے خلاف بھی وہ کارروائی ہونی چاہیے. کہ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے اسٹیج پہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کسی کے لیے بھی بہتان لگا دیں، کسی کو بھی کو گندا کر دیں، کسی کے اوپر اسکینڈلائز کر دیں وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹری ایویڈنس، تو پھر اس کے اوپر بھی جو ڈیفیمیشن کا لا ہے اتنا ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. Any other supplementary? سر میرا تیسرا سپلیمنٹری کوشچن ہے منسٹر صاحب سے کہ کیا ڈیجیٹل میڈیا اور آن لائن اخبار کو بھی رجسٹریشن اور سرکاری اشتہارات کی پالیسی میں شامل کیا گیا ہے؟ یہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو آپ نے پڑھا ہے اس میں اس کا حصہ تھا. جی ہاں، اب ہم نے شروع کیا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اشتہارات چلا رہی ہے. گورنر سندھ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. واقعات اسلام میں موجود ہیں، ان کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا قد لمبا ہے اور جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے یہ مال غنیمت سے ملے ہوئے کپڑے سے ممکن نہیں ہے، تو آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ کرتا کہاں سے سلوایا ہے. گورنر سندھ اس وقت کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، اہم خبر ہے ہمارے پاس. چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف عاصم منیر کی ابوظہبی میں یو اے ای کے نائب حکمران اور مشیر قومی سلامتی سے ملاقات ہوئی ہے. باہمی تعاون خصوصاً معیشت، سرمایہ کاری اور سلامتی امور پر گفتگو ہوئی. آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، امن و امان، سلامتی کے فروغ کے لیے مسلسل رابطوں پر زور دیا. فیلڈ مارشل نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کی مستقل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا. کہا یہ تعاون دونوں برادر ممالک کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے. متحدہ عرب امارات کی سلامتی استحکام پاکستان کی سلامتی کا لازمی جز ہے. دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات اور مضبوط تصویراتی شراکت داری ہے. فیلڈ مارشل نے پاکستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے فروغ میں اماراتی قیادت کے تعمیری کردار کو سراہا. اور اب بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ آپ کو دیں گے. دی نیوز کیریٹر انویسٹیگیشن. انصار عباسی نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی 6/6 یعنی بالکل ٹھیک ہے اور دوسری کی 6/9 ہے. انہیں ایک آنکھ کے لیے 0.75 یعنی 0.75 کی اینک اور دوسری کے لیے 1.15 پاور کی اینک تجویز کی گئی ہے. بانی کا معائنہ کرنے والی پیمز اور شفا انٹرنیشنل کے ماہروں پر مشتمل ٹیم میں تجویز کیے گئے ڈاکٹر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ڈاکٹر تجویز کیے گئے تھے ندیم قریشی وہ بھی شامل تھے. معائنے کے بعد ڈاکٹرز نے بانی کو اسپتال منتقل کرنے کی تجویز نہیں دی. پی ٹی آئی کے ساتھ طے شرائط کے باوجود معائنے کے وقت ان کا کوئی رہنما جیل نہیں آیا. معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج خرم مرزا اور عاصم یوسف، اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر کو بریف کیا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا. اور اسی سے ملتی جلتی اپڈیٹ وزیر قانون اعظم نذیر تاوڑ کی جانب سے بھی دی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 70% ہے جبکہ دوسری کی 6/6 ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ رپورٹ دیکھ کر صوبائی حکومت اپنی غلطی خود درست کرے گی. کے پی میں موٹر ویز اور جی ٹی روڈ کی بندش غیر قانونی ہے. صوبائی حکومت آئین کی پابندی کرے ورنہ وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا. آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے
کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. میں آنے سے پہلے ابھی تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی، اس کے بارے میں ڈسکس کیا میں نے. وہ 35-25 والی بات نہیں ہے، ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6x6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہر شہری کا حق ہے. پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شہریوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ اقدامات کر رہی ہے. تو سرکاری سطح پہ موٹر ویز کی اور جی ٹی روڈز کی جو بندش ہے، یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس رپورٹ کو دیکھنے بعد وہ خود ہی اسے درست کریں گے، ادروائز پھر وفاق کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. جو ان کے سینئرز ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ادروائز اس کے مسائل، اس کا جو میکنزم ہے اس کو درست کیسے کرنا ہے وہ آئین کے اندر ہی موجود ہے. پھر اس صورت میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشاورتی اجلاس جاری ہے. حیدر شیرازی سے جانیں گے. حیدر بتائیے گا اب کیا طے پایا جا رہا ہے؟ دھرنا جاری رکھیں، دھرنا ختم کر دیں، اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی، بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر جو دھرنا دیا گیا تھا، اس سلسلے میں اسلام آباد میں بیک وقت 2 میٹنگز ہو رہی ہیں. ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچغزئی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے، جہاں سہیل آفریدی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی شریک ہیں. اس میں یہ جو دھرنا دیا گیا ہے، اس کے مستقبل کے حوالے سے مشاورت ہوگی. اور چونکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ گزشتہ شب بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق پیشرفت ہوئی تھی، جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں سے بھی چند افراد بھی اس مشاورتی عمل میں شریک ہوئے. تو وہ اپوزیشن اتحاد کو آج گزشتہ شب علاج کے حوالے سے اور صحت میں بہتری کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد کی قیادت کو آگاہ کریں گے، جس کی بنیاد پر اپوزیشن اتحاد نے اس میٹنگ میں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ دھرنا ختم کیا جائے. اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر شیرازی. ایسے میں ایک انتہائی اہم خبر ہمارے پاس آ رہی ہے. 12 فروری کو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا تھا، اور اب اس روز کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی صحت کا معاملہ سپریم کورٹ نے 12 فروری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ موجودہ فوجداری درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں. پہلے 2 درخواستوں میں چیلنج کیے گئے معاملات ٹرائل کورٹ کے حتمی فیصلے میں ضم ہو چکے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے لیونگ کنڈیشن سے متعلق جو کیس تھا، اب یہ کیس چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ طبی معائنہ کیا جائے، سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے. فرینڈ آف کورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا سلمان صفدر کو، جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی، جس کے بعد سپریم کورٹ کے کہنے پر بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں سے ان کی بات بھی کروا دی گئی اور ان کا ایک مکمل چیک اپ بھی کر لیا گیا، جس کے بعد اس درخواست کو فارغ کر دیا گیا ہے. فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی پولیس کی رپورٹس لیونگ کنڈیشن سے متعلق ان رپورٹس میں اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے لیونگ کنڈیشنز پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی جس سے موجودہ سہولیات سے بڑھ کر کسی اضافی انتظام کی ضرورت ہو. حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے لیونگ کنڈیشنز پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. درخواست گزار کو حق ہے کہ وہ تمام اعتراضات ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائے. تو شخانہ سے متعلق جو اپیل ہے اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جائے. لیونگ کنڈیشن سے متعلق جو معاملہ تھا اسے سپریم کورٹ نے اس پر توجہ دی اور اس پر فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کو حکم جاری کیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ اور اس کے علاوہ فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ کے بعد اطمینان کا اظہار کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں قاسم اور سلیمان سے یقین دہانی کرا دی گئی کہ بات ہو گئی ہے. 24 اگست 2023 کے حکم میں ظاہر خدشات جو تھے وہ اب دور کر دیے گئے ہیں. درخواستیں میرٹس کی بنیاد پر غیر مؤثر ہو چکی ہیں.